دنیا ایک نئے وائرس ہنٹا کے خوف میں مبتلا ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اڈیالہ جیل پھر سیاست کا مرکز بن چکا ہے۔ دفعہ 144 کے باوجود پی ٹی آئی کے پروٹیسٹر کی اڈیالہ جیل کے قریب کارکنوں کا ایک جمع غفیر۔ چیف منسٹر کے پی کے سہیل خان آفریدی اور عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ساتھ 2 گھنٹے مذاکرات کے بعد غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ کراچی میں ڈرگ کوئن انمول پنکی کی گرفتاری نے نیا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے صحت، سیاست اور جرائم کے خطرناک ٹرائنگل کی۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہ جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہ جی کی باتیں۔ آج 14 مئی 2026 اور جمعرات کا دن ہے۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ بہت اہم ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہنٹا وائرس دنیا میں ایک افراتفری کی شکل اختیار کرنے والی ہے، خدا نخواستہ۔ ہم اس بارے میں آپ کو تھوڑی بہت معلومات جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ پاکستان میں سیاسی ٹینشن جو ہے بڑھ رہی ہے اور ایک ڈرگ مافیا انمول پنکی گرفتار کر لی گئی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرگ مافیا کی کوئن ہے، جس کے پیچھے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑا کوئی سیاسی شخصیت ملوث ہوگی۔ ابھی مزید انکوائری وغیرہ ہوگی تو پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل پتہ لگ پائے گا۔ ناظرین، ہنٹا وائرس کیا ہے؟ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، کووڈ کے بعد دنیا کسی بھی نئے وائرس کو لائٹلی نہیں لیتی۔ اب ہنٹا وائرس کا نام ہیڈ لائن میں آ رہا ہے۔ ہنٹا وائرس دراصل کوریا کے ہانٹان ریور ایریا میں آئیڈینٹیفائڈ ہوا۔ یہ جراثیم سب سے پہلے امریکہ میں 1993 میں ریکگنائز ہوا تھا۔ یہ جان لیوا مرض ہے جس میں مریض کا گردہ، دل اور پھیپھڑا متاثر ہوتا ہے۔ ریسنٹلی انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق کروز شپ آؤٹ بریک کے بعد امریکہ اور یورپ میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول CDC مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ہنٹا وائرس اصل میں روڈینٹس یعنی چوہوں سے پھیلنے والا وائرس ہے۔ یہ انفیکٹڈ ریٹس کے یورین، سلیوا یا ڈراپنگ سے انسان تک ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ بخار، تھکن، جسم میں درد، سر میں درد، وامٹنگ، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق سیویئر کیسز میں پھیپھڑے فلوئڈ سے بھر جاتے ہیں اور مریض کی حالت غیر ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہنٹا وائرس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے۔ دوستو، پینک ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ بچاؤ کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ اپنے گھر اور اسٹور وغیرہ کو صاف ستھرا رکھیں، ریٹ انفیسٹیشن کو اگنور نہ کریں، گراج وغیرہ یا پرانے اسٹورز وغیرہ کی صفائی کرتے وقت ماسک اور گلوز استعمال کریں۔ ڈسٹ کو ڈائریکٹ جھاڑو وغیرہ نہ لگائیں بلکہ ڈس انفیکٹ اسپرے استعمال کریں۔ کھانے پینے کی چیزوں کو کھلا نہ چھوڑیں۔ بخار اور سانس کی پرابلم ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ CDC کے مطابق ارلی ڈائگنوسس اور سپورٹیو کیئر بہت امپورٹنٹ ہے۔
ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور فیک پینک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، اڈیالہ جیل آج کل پھر مرکز سیاست ہے۔ پاکستان کی سیاست کا ٹمپریچر پھر ہائی ہو رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر کل ایک ٹینس سچویشن دیکھنے کو ملی جب پی ٹی آئی لیڈرشپ اور عمران خان کی بہنیں وہاں پہنچیں۔ رپورٹس کے مطابق علیمہ خان اور کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پروٹیسٹ اور فیوچر اسٹریٹجی پر بات کی۔ راولپنڈی کی انتظامیہ نے دفعہ 144 بھی نافذ کر دیا تھا اور بہت سخت سیکورٹی لگائی گئی تھی۔ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور ان کو نہ میٹنگ کی اجازت دی جا رہی ہے اور نہ کسی سے ملاقات کی۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا نیکسٹ موو کیا ہوگا۔ سوشل میڈیا اور پولیٹیکل سرکلز میں یہ بحث چل رہی ہے کہ پروٹیسٹ موومنٹ انٹینسیفائی ہو سکتی ہے۔ اڈیالہ جیل سمبولک ریسسٹنس سینٹر بن سکتا ہے۔ کے پی گورنمنٹ اوپنلی سپورٹیو موڈ میں نظر آ رہی ہے۔ چیف منسٹر سہیل آفریدی نے رپورٹڈلی پیسفل پروٹیسٹ کو سولوشن قرار دیا ہے، لیکن دوسری طرف حکومت لا اینڈ آرڈر سے متعلق تشویش کا حوالہ دے رہی ہے۔ اگر دفعہ 144 کے باوجود پروٹیسٹ بڑھتے ہیں تو سیاسی کنفرنٹیشن اور زیادہ تیز ہو سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت اکنامک پریشر اور غیر یقینی سیاسی صورتحال دونوں کو فیس کر رہا ہے، اور ایسی سچویشن میں اسٹیبلٹی سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ ناظرین، کراچی میں کل ایک شاکنگ ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ پولیس نے ایک ایلیجڈ ہائی پروفائل ڈرگ ٹریفکر انمول عرف پنکی کو گرفتار کیا ہے، جسے میڈیا کوکین کوئین کہہ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کروڑوں روپے مالیت کی منشیات پکڑی گئی۔ ملزمہ ایک آرگنائزڈ نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ کورٹ میں پیشی کے بعد بھی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے فنگر پرنٹس تیزاب سے خراب کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ سندھ کی حکومت نے انکوائری اور جے آئی ٹی تشکیل کرنے کی بات بھی کی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سالوں پہلے منی لانڈرنگ کیس میں بھی ایک خاتون ایان علی کو گرفتار کیا گیا تھا، جس نے اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت کے توسط سے کرتی رہی تھی، لیکن 2-4 مرتبہ میڈیا پہ کیس زیر بحث آیا اور پھر ایان علی کا کسی نے کچھ بھی نہ بگاڑا اور وہ خیر سے معلومات کے مطابق دبئی کے مشہور برج خلیفہ کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے۔ دوستو، ایک طرف وائرس کا خوف ہے، دوسری طرف سیاسی پولرائزیشن اور تیسری طرف ڈرگ کا خطرناک نیٹ ورک۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ایک ہی میسج دیتی ہیں کہ سوسائٹی کو اویئرنیس، ڈسپلن اور رسپانسبل لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ والدین کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہوگی، یوتھ کو ڈرگ اور فیک گلیمر کلچر سے بچنا ہوگا اور سیاسی لیڈرشپ کو کنفرنٹیشن کی بجائے ڈائیلاگ کی طرف جانا ہوگا۔ دوستو، وقت بہت نازک ہے۔ دنیا ہیلتھ کرائسس سے بھی سیکھ رہی ہے اور سیاسی انسٹیبلٹی سے بھی۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پینک نہ پھیلائیں، اتھینٹک انفارمیشن فالو کریں اور پاکستان کے مستقبل کو پازیٹیو ڈائریکشن دینے کی کوشش کریں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہنٹا وائرس فیوچر کنسرن بن سکتا ہے؟ کیا اڈیالہ پروٹیسٹ موومنٹ اور بھی بڑھے گی اور ڈرگ کے خلاف اور سخت ایکشن ہونا چاہیے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے پروگرام شاہ جی کی باتیں کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔
अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी हमेशा की तरफ से दरख्वास्त है कि आप अपने लिए, अपने अज़ीज़ व क़ारिब के लिए, दोस्तों के लिए जब दुआ करें, दुआ खैर करें और उन दुआओं में मुझे भी याद रखें। अगले एपिसोड के साथ फिर हाज़िर खिदमत होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।